السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے دعوتی یہ بیان جاری کیا ہے۔ میرا صاحب دو باتیں ہیں، اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت کریں، جو کہ میں تو اکثر کرتا رہتا ہوں، آپ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن حالات جس طرح جا رہے ہیں، پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی پروپیگنڈا مہم محمد حنیف کے لوگوں نے وہ چلائی ہوئی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں گواہ پتہ نہیں چست اور مدعی سست۔ تو ایک تو بہت زیادہ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے امیر کے خلاف انہوں نے، ارشد صاحب نے اور مرائے صاحب نے بہت زیادہ کچھ کہہ دیا ہے، ہمارے امیر کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا ہے۔ تو ان کو ذرا بتائیں کہ کتنے ادب و احترام اور پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ خط جو 7 مہینے کی محنت سے میں نے یہاں بحرین سے میں لکھا تھا، اور بہت ہی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی، یہاں کے ساتھی بھی آپ کو بتا سکتے ہیں، ایک ساتھی جو اس کو پتا تھا، باقی کو تھوڑے پتہ ہی نہیں تھا، اس کو میں نے 3 مرتبہ یہاں پڑھنے کے لیے کہا، اور آپس میں ہم نے مشورہ بھی کیا کہ تھوڑا سا سخت لکھا جائے یا بالکل بہت نرم لکھا جائے۔ تو طے یہ پایا کہ بہت نرم لکھا جائے، چونکہ بات تو بڑی مضبوط ہے، اب کہیں چڑ نہ جائیں، تو ہر لحاظ سے اس کے الفاظ کے اوپر غور کر کے نرمی کے ساتھ، بہت ہی ہمدردی والے لہجے کے ساتھ وہ مضمون لکھا گیا، اور پھر بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا اسلام آباد میں ان کے بیٹے کے گھر، اور کہا گیا کہ یہ شورا کے نام ہے، آپ کے نام بھی ہے، اور شورا والوں کو جا کے پڑھائیں، بات چیت کریں، اور تیزی نہ کریں اس میں، اور مہینے کے بعد میں بھی وہاں کراچی میں آؤں گا تاکہ، اور یہاں بھی ظاہری بات ہے جو بھی صاحب رائے لوگ ہیں، صاحب رائے صرف مرکزی شورا نہیں، اور بھی پوری پاکستان میں جماعت ہے، صاحب علم لوگ تھے یہاں بھی جن کو میں جانتا تھا، ان سے بھی یعنی اس معاملے میں ان کو بھی مطلع کیا جائے گا اور ساری چیزیں، اور اس کے بعد ایک جماعت کا موقف جو کہ اب شرک والا آپ اپنا رہے ہیں تو یہ نہ کریں۔ تو وعدہ بھی کیا انہوں نے، اور ایک پرسنل ریکویسٹ بھی میں نے ان سے کی تھی، میں کہا دیکھیں پھر بھی اگر کوئی ایسے الفاظ کے اندر آپ محسوس کریں تو اس کو خاطر میں نہ لائیے گا، صرف عقیدے کی بات جو میں نے قرآن کے دلائل دیے ہیں اور شرک کا رد کیا ہے، سجدے تعظیمی کا رد کیا ہے، اور اللہ کے سجدے کے دلائل موجود ہیں سارے، پھر موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، ان کا فتویٰ بھی موجود ہے، لہذا سوچ سمجھ کے یہ معاملہ کریں۔ تو وعدہ بھی کیا انہوں نے، لیکن خیانت اتنی کہ کراچی پہنچنا تو بعد کی بات تھی، اسلام آباد ایئرپورٹ سے انہوں نے فون کر دیا تھا لوگوں کو کہ دیکھو ارشد کے خلاف ہم تبدیلی کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں، کریں گے۔ تو بتائیے اس سے زیادہ ناانصاف جج میں نے، یقین کیجیے پوری اسلامی تاریخ کیا غیر مسلموں کی تاریخ کے اندر بھی اتنا ظالم اور اتنا ناانصاف جج میں نے نہیں دیکھا ہوگا، یقین کیجیے۔ یہ اس نے انصاف کے اصولوں کی دجیاں اڑا دی اپنی ذاتی انا کو تسکین دینے کے لیے، اور اپنی ضد کی وجہ سے، اور اپنے غصے کی وجہ سے کہ میرے خلاف میں غلط ہوں، اس کی میں نے اس کو مار دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ سارا معاملہ کھول کے بیان کریں تاکہ ان کو لوگوں کو پتہ چلے، ہمارے بھائیوں کو، کہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، کوئی جلدی نہیں کی ہے۔ تو اس طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ ان کے ہاتھ میں وہ مضمون پکڑایا، اور بعد میں اس میں یعنی جب یہ نہیں مانے تو پھر 3 مہینے ان کو سمجھاتے رہے کلپوں کے اندر کہ دیکھو یہ آپ کا موقف غلط ہے۔ اسی دوران یہ لاہور بھی آئے، یہ سارے معاملات چل رہے تھے، ہمارے ساتھیوں نے بھی وہاں جا کے لاہور میں ان کو سمجھایا، لیکن یہ نہیں سمجھے ہیں۔ جب یہ 3 مہینے گزر گئے، مجھے اچھی طرح یاد ہے 3 مہینے تقریباً، یہ نہیں کم و بیش چند دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن 3 مہینے یہ گزرے۔ پھر 3 مہینے جو اگلے ہم نے لگائے وہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے لگائے کہ دیکھو حنیف صاحب نہیں مان رہے ہیں، تم یہ بات سمجھو اور ان کو سمجھاؤ، اور اسی میں تمہاری خیر ہے، ورنہ تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، یہاں دنیا میں بھی مشکل میں پڑ جاؤ گے، پھر تم فرقہ پرستوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے اصولی طور کے اوپر، اور آخرت میں تو ہمیشہ کی بربادی ہے ہی۔ اس انداز سے سمجھاتے رہے ان کو، ان کے کان پر بھی جو نہیں رہیں گی۔ پھر ہم نے آپس میں ظاہری بات مشورہ کرتے تھے کیا سٹیپ کیا جائے، یہ تو نہیں مان رہے ہیں، کسی صورت سن ہی نہیں رہے ہیں بات کو۔ ہم نے کہا 1 مہینہ اور ان کو دو، اور ان کا کام تھوڑا سا اور آسان کر دو۔ 3 بندوں کے ہم نے نام تجویز کیے جن کو ہم جانتے تھے اس جماعت کے اندر کہ کم از کم وہ عقیدے کے حوالے سے مضبوط رہیں گے، عملی لحاظ میں تو ظاہری بات ہے کوتاہیاں ہوتی ہیں انسانوں میں،
لیکن ہمیں امید ہے کہ عقیدے کے معاملے میں یہ تمہیں اٹھنے نہیں دیں گے اور عقیدہ صحیح رکھیں گے، تو ان میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لو تاکہ جماعت اپنے موقف کے اوپر قائم رہے۔ وہ 1 مہینہ بھی گزر گیا تو ٹوٹل 7 مہینے، جب 7 مہینے گزر گئے، بلکہ ان کی طرف سے اب مخالفتیں ہونا شروع ہو گئی، الزامات لگنا شروع ہو گئے، ان کی طرف سے لٹریچر آنا شروع ہو گئے، تحریری طور پر انہوں نے مساجد میں اعلان کر دیے، تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا بھائی یہ واپس بیٹھنے والے نہیں ہیں، پھر ان کو ہم نے للکارا ہے، پھر ہم نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور اس طرح لیا ہے جس طرح لینے کا گویا حق ہے، کیونکہ یہی ہماری تربیت ہوئی تھی، ہماری تربیت یہی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں یہ بات موجود ہے کہ پہلے سمجھاؤ، سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد پھر للکارو، اپنی جان مال اور توانائیاں ان کے خلاف لگا دو، ان طاغوتوں کے خلاف، تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی۔ تو وہی چیز ہم نے ان کے ساتھ کی ہے، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا ہے، اور پھر اس انداز سے کہ بڑے سے بڑا ہو، کوئی بڑے سے بڑا اور اونچے نام کی پرواہ نہیں کرنی ہے، جب تک یہ انداز نہیں اختیار کرو گے ایمان خالص کا تم سامنے نہیں لا سکتے ہو، تم ایمان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، طاغوت کا کفر کرنا پڑے گا۔ تو یہ دوسرے طاغوتوں کے ساتھ آپ نے محاذ رائی کی ہوئی، اور اپنے طاغوتوں جو اندر سے اٹھے ان کو آڑے ہاتھوں نہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں ہر ایک اسی طریقے سے کرتا ہے، کوئی ادارہ ہو وہ جہاں بیرونی چیزوں کی مخالفت کرتا ہے، وہاں ادارے کے اندر جو ناسور ہوتا ہے اس کو بھی یعنی ٹھیک کرتا ہے۔ جسم کے اندر بھی جہاں بیرونی دفاع کیا جاتا ہے، اور جسم کے اندر جو بیماری ہو کیا اس کا علاج نہیں کیا جاتا؟ ملک بھی اسی طریقے سے چلتے ہیں، جہاں بیرونی سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے دشمنوں سے، تو کیا ملک کے اندر جو باغی سر اٹھائیں یا ملک کے دشمن اور غدار اٹھیں، کیا ان کا قلع کما نہیں کیا جاتا ہے؟ تو اسی طرح ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو یہ جماعت کے اندر بھی اسی طرح ہونا چاہیے، جہاں ہر ایک محاذ کے اوپر ہم طاغوت سے جنگ کر رہے تھے، وہاں اندر سے طاغوت اٹھا ہے تو اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے، اللہ کے بندوں میرے بھائیوں۔ تو یہ معاملہ ہے اصل میں۔ دوسری بات یہ ہے میرا صاحب، جو پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، دیکھیے حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی آوازیں ہی نہیں ہیں، جب ان کی کیسٹیں سنائی جاتی ہیں ان کا عقیدہ سے کہتے ہیں ان کی آواز ہی کوئی نہیں، کسی نے اپنی طرف سے بنا لی۔ یہ اس کو تاثر دیتا ہے جو ان سے ٹیلی فون پر بات کرے یا اس طرح کی بات کرے، اور اپنوں کو یہ تعلیم دیتا ہے اپنے اندر کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، مجھے غلطی ہو گئی ہے، تو ان سے ذرا سمجھائیں ہمارے بھائیوں کو کہ محمد حنیف سے اتنی بات پوچھ لیں کہ کیا آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اس معاملے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عثمانی کا جو موقف ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، بالکل یقین کیجئے پوری سورہ یوسف کے مطابق ہے، انبیاء کی دعوت کے مطابق ہے، اور اگر ان کا معنی لیا جائے محمد حنیف کا، پوری سٹوری الٹی ہو جاتی ہے، پورا قرآن آپ کو جھٹلانا پڑے گا، ایمان عقیدے کو آپ کو جھٹلانا پڑے گا، توحید کا مذاق اڑ جائے گا پھر۔ تو جبکہ صحیح تشریح بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ آج اس سے پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب نے یہ معاملہ کیا، اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے کہ یہ مسجود اللہ ہے۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کے اندر 36 جلدوں کے اندر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہاں بحرین میں عربی کے اندر ہے، میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں عبداللہ بن عباس کا وہ قول لائے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، مسجود اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، یوسف علیہ السلام یعنی نہیں ہے، مسجود اللہ ہے، شکر گزاری کا یہ سجدہ تھا۔ تو یہ اور لوگوں نے بھی کیے، کتب شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی اس نے بھی اسی طرح کی تفسیر کی ہے۔ ایک اور کوئی عالم دین ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، جو پاکستان بننے کے بعد پہلا جو مذہبی امور کا ہیڈ لگایا گیا تھا، جس کو محمد علی جناح نے اس کو لگایا تھا، اس کی بھی تفسیر کے اندر اس نے بھی لکھا ہے، اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے سامنے کسی کو سجدہ کرنے دیں، اپنے آپ کو ممکن نہیں ہے۔ تو اچھا، دوسرے یہ جو تفسیریں ہیں اس کے اندر بھی لوگ لائے ہیں کہ کچھ لوگ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، وہ بھی مانتے ہیں اس چیز کو۔ اور ہمارے لیے تو یعنی اس دور میں جو علماء میں سے ہیں وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ کسی بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کا فتویٰ ہے کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے، ڈاکٹر عثمانی ایمان اور عقیدہ کس چیز کو کہتے ہیں جس پر وہ زور دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے جو اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ پھر مثالیں دے دے کے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو حضرت،
یہ مصر میں دبلی 7 گائیں جو خواب میں دیکھا گیا کہ موٹی گائوں کو کھا جائے، وہاں گائے ہے کو نہیں تھی، نہ کسی نے کھایا. یہ ایک انداز ہوتا ہے ہریالی اور خشک سالی کو بیان کرنے کے لیے، اس انداز سے بات. اسی لیے وہ لی ساجدین میں جو سورج چاند ستاروں کو جھکا ہوا دیکھا ہے، وہ ادب و احترام کا ایک انداز ہے. یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے آ گئے تھے سورج چاند ستارے، نہیں، یہ خواب ہے اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے. اس طریقے سے انہوں نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. لیکن محمد حنیف صاحب اس کو الٹا کر دیا اور بالکل پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اس معاملے میں بھی ہمارا ظاہری بات ہے، ہمارا اور زیادہ معاملہ اختلاف بڑھ جاتا ہے جب یہ جھوٹ ان کا سامنے آتا ہے. ان سے قسم اٹھا کے پوچھو بھائیو کہ کیا آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی کی آواز نہیں ہے؟ نہیں قسم اٹھائیں گے، کیونکہ جانتے ہیں صرف اپنے باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دین کے لیے بھی دعا نکلتی ہے. کئی دفعہ پھر غصہ بھی آتا ہے جب انہوں نے دین اسلام کو جو نقصان پہنچایا، مومنوں کی جماعت کو جو نقصان پہنچایا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا، بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا. اس وجہ سے غصہ بھی آتا ہے. بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں. اور کئی دفعہ ترس بھی آتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی آگ میں یہ چلے جائیں گے اور کتنوں کو انہوں نے پہنچا دیا. تو اس انداز سے ترس بھی آتا ہے. اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باقی بچ گئے ان سب کو. تو اس پر تھوڑا سا کبھی موقع ملے تو ذرا بیان دیجیے گا.